امام طبرانی نے الکبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے میں سبقت لے جانے والے 3 حضرات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے یوشع بن نون تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے صاحب یاسین تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت لے جانے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ امام احمد نے اور اسی طرح ابو یعلا نے اور اسی طرح امام بزار نے اور امام طبرانی نے الاوسط میں حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں اس امت میں سے کسی کو نہیں جانتا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ سے پہلے اسلام لانے کے لیے آیا ہو۔ امام ابو یعلا نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے اور میں منگل کے دن اسلام لایا۔ امام طبرانی نے روایت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اس وقت ان کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی۔ اور امام طبرانی نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعثت نبوی کے آغاز میں حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی اسلام لائے تھے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے ریاح بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ چند لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقام رحبہ پر آئے اور انہوں نے یوں کہا، اے ہمارے آقا، السلام علیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارا آقا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم قوم عرب ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہے۔ امام طبرانی نے یہ الفاظ بھی زائد نقل کیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ امام طبرانی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ جس میں یہ الفاظ بھی مزید نقل کیے گئے، اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس کا تعاون کرے تو اس کی اعانت کر۔ امام ترمذی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں یہ روایت نقل کی، جس کا میں مولا ہوں اور جس کا میں آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہے۔ امام احمد نے حدیث ابی طفیل نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مقام رحبہ پر جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ہر ایسے مسلمان شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر خم کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو 30 آدمی ایک روایت کے مطابق جمع غفیر کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، لوگوں جانتے ہو میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ تم سے تعلق رکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا اور آقا ہوں، یہ علی اس کے مولا اور آقا ہے۔ اے اللہ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرض وفات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہوئے سنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوندے منہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بائیں جانب کر لیا اور ان سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن وفات پا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔
امام طبرانی نے الکبیر میں حدیث زہیب نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے لیے جائے پناہ اور ٹھکانہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اہل خاندان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کے پاس۔ امام احمد نے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو اکٹھا کیا۔ 30 آدمی اکٹھے ہوئے، سب نے کھایا پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون میری طرف سے میرے قرض کا ذمہ دار بنتا ہے؟ ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرے اہل میں میرا خلیفہ ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کے لیے کون تیار ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی جس میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرا قرض ادا کریں گے۔